الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز سامعین मैंने आपके सामने अल्लाह की किताब मुक़द्दस से सूरह आल इमरान की एक आयत करीमा तिलावत की है और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुक़द्दस में से एक हदीस पेश की है। आज के मौजू का उन्वान है इस्लाह नफ्स, अपने आप को ठीक करना, अपने आप को दुरुस्त करना, अपनी इस्लाह करना, अपने आप को सीधे रास्ते पर चलाना। दुनिया में सबसे जो मुश्किल काम है वो अपने आप को ठीक करना है। दूसरों की गलतियां इंसान को बरमला नज़र आती है, दूसरे की गलती इंसान को सामने नज़र आती है, लेकिन जो अपनी गलतियां होती हैं वो नज़र नहीं आती है। दूसरों को इस्लाह के लिए हम देखते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, दूसरों की इस्लाह की फ़िक्र में हम लगे रहते हैं कि हम उनकी इस्लाह किस तरह करें, उनकी फ़िक्र किस तरह करें।
ہم دوسروں کو کیسے ٹھیک کریں، یہ ہم ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے ہیں، لیکن اپنی فکر ہم نہیں کرتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، اپنا غم نہیں کرتے۔ سب سے اہم کام اپنی اصلاح ہے، سب سے اہم کام اپنی فکر کرنا ہے، اس کے بعد پھر معاشرے کا غم کرنا ہے، اس کے بعد معاشرے کی فکر کرنی ہے۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرنی ہے، اپنی اولاد پر نظر رکھنا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، دوسرے کے اولادوں پر بعد میں نظر رکھنی ہے، دوسرے کے اولادوں کی تربیت اور فکر وہ بعد میں کرنی ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دیکھیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ کے خاندان میں جو آپ کے اقربا ہیں ان کو ڈرائے، ان کو سمجھائے، ان کی اصلاح کرے، ان کی فکر کرے، اس لیے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح، سب سے پہلے مقامی کام، سب سے پہلے اپنے محلے کا فکر کرنا، اپنے گاؤں کا فکر کرنا، اپنے خاندان کا فکر کرنا، اپنے رشتہ داروں کا فکر کرنا، یہ سب سے اہم کام ہے، یہ سب سے ضروری کام ہے۔ دوسروں پر تنقید کرنا، دوسروں کے غم میں لگے رہنا، وہ بات کی بات ہے۔ اگر معاشرے میں ہر شخص اپنے آپ کو ٹھیک کرے تو معاشرہ ٹھیک ہو گیا۔ اگر ہر آدمی اپنے اوپر نظر رکھے، اپنی غلطیوں کے اوپر نظر رکھے، پھر اپنی اولاد پر نظر رکھے، اپنی اولاد کی تربیت کریں اور ان کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں، غلط معاشرے میں بیٹھنے سے ان کو بچا رکھے، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، معاشرہ کہیں نہیں بگڑے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے بچوں کی اور اپنے آپ کی فکر نہ کریں، دوسرے کی فکر شروع کریں، یہ معاشرہ پھر ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ معاشرہ ان اکائیوں سے بنتا ہے، ایک ایک فرد ہو کر یہ معاشرہ بنتا ہے، یہ معاشرہ ہر فرد، ہر شخص جواب دہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، سب کو اصلاح معاشرہ کے لیے بھیجا ہے، سب کو اس بات کے لیے بھیجا ہے کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والے بن جائے، سب کو اس بات کے لیے بھیجا ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے فرمان بردار، اپنے رب کے مطیع اطاعت کرنے والے بن جائے، یہ لوگ شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ لوگ کفر سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے، اور اللہ رب العزت نے پیغمبر تب بھیجا ہے جب اس معاشرے میں پیغمبر کی ضرورت ہوتی تھی، ورنہ بلا ضرورت اللہ پیغمبر نہیں بھیجتے تھے۔ جس معاشرے میں جتنی زیادہ ضرورت ہوتی تھی اللہ اتنی زیادہ پیغمبر بھیجتے تھے۔ اس دنیا میں سب سے پہلے پیغمبر جو نہیں عن المنکر کے لیے تشریف لائے، برائیوں کو روکنے کے لیے تشریف لائے ہیں، وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام سے پہلے برائیوں کو رد کرنے کے لیے، برائیوں کی تردید کے لیے پیغمبر نہیں آتے تھے، وہ امر بالمعروف کے لیے آتے تھے، نیکی کا حکم دینے کے لیے آتے تھے۔ جب برائیاں عام ہو گئی تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال سورہ عنکبوت 20واں پارہ اس کا دوسرا رکوع جب شروع ہوتا ہے تو فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام نے ان میں 950 سال تبلیغ کی،
لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو دعوت دی، رات کو بھی دعوت دی، دن کو بھی دعوت دی، اکیلے بھی دعوت دی، برملا بھی دعوت دی۔ فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام تنگ آ گئے، 950 سال، ہم تو ایک دو بار کسی کو کہہ کر، زیادہ سے زیادہ ایک بار، اگر زیادہ کرے تو 2 بار، اس سے زیادہ تو ہم کہتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے، اس نے عمل نہیں کیا، یہ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دے کر، لوگوں کو سمجھا کر جب سارے حدیں پار ہو گئی، تو تب نوح علیہ السلام نے اللہ کے ہاں درخواست کر دی، فریاد کر دی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، رات کو بھی دعوت دی، دن کو بھی دعوت دی۔ اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا ثم انی دعوتهم جہارا، چھپ چھپ کے ایک کے پاس گیا، سمجھایا، برملا سب کو دعوت دی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، ان 950 سالوں میں میری دعوت نے ان کو فرار کا راستہ دیا، وہ مجھ سے بھاگتے رہے، جب بھی مجھے دیکھتے رہے یہ بھاگتے رہے۔ جس طرح معاشرے میں کوئی نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچائی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دے، نماز کی دعوت دیتے ہیں، تو جب لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں، کہتے وہ آ رہے ہیں، پھر نماز کے لیے بلائیں گے، مسجد کے لیے بلائیں گے، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائے، راستہ چھوڑ دے۔ اور اگر گناہ کے لیے بلائے، گناہ کے لیے پکارے، گناہ کی دعوت دے، ویسے برملا عام کہے کہ فلاں جگہ پہ فنکشن ہے، تو ہر کوئی دوسرے کہہ کے چلیں گے، مرد تو مرد ہے، خواتین بھی چلی جاتی ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے یہ اللہ کے ہاں فریاد پیش کر دی کہ اللہ انہوں نے میری دعوت ٹھکرا دی، میری بات نہیں مانی، اللہ اب ان کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑنا، ان کے گھروں کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کر دیا اور ان کو سب کو ختم کر دیا، ان کے گھروں کو بھی تباہ کر دیا، ان پر طوفان سیلاب لائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر، چاہے نوح علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اس معاشرے میں اصلاح کے لیے تشریف لائے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ امام الانبیاء سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو اسی کام کے لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کی تزکیہ کرے، لوگوں کی تزکیہ کرے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو صاف کرے، لوگوں کی اصلاح کر دیں، لوگوں کی تربیت کر دیں، لوگوں کو راہ راست پر لے آئیں۔ یزکیہم، اور یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف تعمیر کر دی، بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد اللہ سے دعا مانگی۔ سورہ بقرہ پہلے پارے کا جو آخری رکوع جب شروع ہوتا ہے، اس سے ایک آیت پہلے فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ یہ گھر میں نے تعمیر کر دی، بیت اللہ شریف کو تعمیر کر دیا، وابعث فیہم رسولا، اے اللہ یہاں معلم بنا کر بھیجے، یتلو علیہم آیاتی، کہ قرآن کی آیتیں ان کو سمجھائے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے، ان کی طہارت کرے، ان کی پاکیزگی کرے، انک انت العزیز الحکیم۔ اور اللہ نے وہ دعا قبول کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تزکیہ کے لیے بھیج دیا۔ تزکیہ نفس، اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا۔ ایک ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، ایک ہے ویسے اپنے آپ کی پاکی بیان کرنا، اپنے آپ کو پاک پیش کرنا، اپنے آپ کو پیش کرنا پاک، اس سے اللہ نے منع کیا ہے۔
کہ آپ میں کوئی اچائی نہیں ہے، نا اچائی کرتے ہیں اور ویسے اپنے آپ کو پاک پاک پیش کرتے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء، فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاک پاک پیش کرتے ہیں، پاک ہے نہیں لیکن پاک پاک پیش کرتے ہیں، یزکون انفسہم، ان میں اچائی نہیں ہے، ان میں تزکیہ نہیں ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا پیش کرتے ہیں۔ فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے۔ سورہ نجم میں 27ویں پارے میں مولا کریم نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک پاک مت پیش کرو، وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، جو متقی ہے اللہ جانتا ہے، اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اسی لیے تزکیہ نفس، دل کو صاف کرنا، جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ، کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، دل جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ، کہ اس جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدَ كُلَّهُ، جب یہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں متنبہ کر کے فرمایا الا وہی القلب، خبردار یہی دل ہے، یہی دل ہے۔ اگر دل ٹھیک ہو گیا، نیت ٹھیک ہو گئی ہے تو معاملہ سارا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور دل کا اظہار وہ زبان سے ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے، یہی ایمان ہے، یہی صداقت ہے، یہی سچائی ہے۔ جو دل میں ہے وہ زبان پر نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ منافق کا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے کہ دل میں کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو، معاشرے میں خرابی اور بگاڑ کرتا رہے۔ اس لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس ٹکڑے کو، اس دل کے ٹکڑے کو ٹھیک کر دے۔ اس لیے سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وہ نیت ادھر سے بنتا ہے۔ یہ پورے جسم کا بادشاہ وہ دل ہے، دل ٹھیک ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا اظہار زبان سے ہے، زبان سے اظہار ٹھیک ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ معاشرے میں فساد دل کی خرابی اور زبان کے غلط اظہار سے ہے۔ دل میں خرابی آ گئی، نیت میں فتور آ گیا، زبان سے غلط اظہار ہو گیا، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، فساد ہو گیا، معاشرہ بگاڑ دیا۔ اس لیے معاشرے کی اصلاح کریں، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو درست رکھیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمایا ہے، جو حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، فرمایا کہ وہ شخص پہلوان نہیں ہے جو غصے میں آ کر کسی کو گرا دے، کسی کو مار دے، کوئی نقصان کر دے، کوئی خرابیاں کر دے، کوئی قتل و غارت کرے۔ فرمایا وہ پہلوان نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں تو یہ طریقہ کار اپنانا ہوگا، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، دوسری کی باتوں کو سننا ہوگا، دوسری کی برائی کو برداشت کرنا ہوگا، اپنی اصلاح کی فکر اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنا ہوگا۔ اور اگر ایک شخص وہ کہے کہ مجھے غصہ آ گیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ غصہ آ گیا تھا اور غصے میں طلاق دے دی، اکثر لوگ کہتے ہیں۔ تو طلاق غصے میں تو دیتے، پیار میں تو نہیں دیتے۔ شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے، برداشت کا بتایا ہے،
سوچ سمجھ کر بتایا ہے. شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے، اگر وہ جو حلال چیزوں میں جو ناپسندیدہ چیزیں وہ طلاق ہے، اور آخری صورت میں کہ کوئی صورت نہ بنے، شریعت نے طریقہ بتایا ہے کہ ایک طلاق دے دے، صرف ایک دے دے. یہ 3 کا ذکر کہیں نہیں ہے، ایک طلاق دے دے. اور پھر 3 مہینے گزر جائے، علیحدگی ہو گئی، بات ختم ہو گئی، دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر اگر دماغ ٹھکانے آ جائے 3 مہینے کے اندر تو رجوع کرے. 3 مہینے کے بعد دماغ ٹھکانے آ جائے تو پھر دوبارہ نکاح کر دے. آپ کے پاس ابھی بھی 2 آپشن ہے. پھر اگر خدا نخواستہ صورتحال بندی، پھر دوسری اگر نوبت آ گئی تو پھر دوسری دے دے. ابھی آپ کے پاس آخر ایک اور چانس بھی ہے. پھر بھی اگر 3 مہینے کے اندر رجوع کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. عدت کے بعد نکاح دوبارہ کر سکتے ہیں. یہ شریعت نے یہ طریقہ بتایا ہے. ہم غلط طریقے علماء سے نہ پوچھتے ہوئے، اپنے اصلاح نہ کرتے ہوئے غلط راستے اختیار کرتے ہیں. پھر علماء کے پاس جاتے کہ ہمیں کوئی طریقہ بتا دیں. وہ کیا طریقہ بتائے؟ پہلے علماء کے پاس جائے، اصلاح نفس کرے، اپنی اصلاح کر دے. غصے میں آ گئے، آپ نے کسی کا سر پاڑ دیا، اپنی بیوی کا سر پاڑ دیا، آپ نے کون سا کمال کر دیا؟ غلط کام کر دیا، ظلم کر دیا، زیادتی کر دی. وہ بھی انسان ہے، اللہ کی بندی ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے، اس کی اصلاح کی فکر کرے. اصلاح کی فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر سر پاڑتے ہو، بچے کو مارتے ہو، تو مارنے کی بجائے، سر پاڑنے کی بجائے اصلاح کی فکر کرو، دعوت کی فکر کرو، سمجھانے کی فکر کرو. جب ایک دفعہ سر پاڑ دو تو 1 سال راہ راست پر نہیں آ سکتے ہو، پھر واپسی نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے بہتر ہے کہ اس وقت نکل جاؤ گھر سے، پانی پیے، نکل جائے، جگہ چھوڑ دے اور بیٹھ جائے. 1 گھنٹہ سمجھانے پہ لگا دے، اپنے آپ کو سمجھانے پہ لگا دے. یہ انسان ہے، یہ سمجھ جاتے، جانور بھی سمجھ جاتے، یہ تو انسان ہے. آپ بیٹھے اور سمجھائے، ان کو عزت دے، خود عزت لے لے. یہ اصلاح نفس ہے. یہ کمال نہیں ہے کہ آپ کسی کا سر پاڑ دیں. اصلاح نفس یہی کہ اپنے آپ پر کنٹرول کر دیں. اصلاح نفس یہ ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ متقی شو نہ کریں، اپنے اندر تکبر نہ پیدا کرے، اپنے اندر غرور پیدا نہ کریں. اور یہ تکبر 2 قسم کا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں، تھوڑا سا توجہ سے سن لیں. ایک تکبر دینی تکبر ہوتا ہے. دینی تکبر یہ بہت خطرناک ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو زیادہ نیک شو کرنا. بس میں نے تو بس سال لگا دیا، چلہ لگا دیا، 4 مہینے لگا دیا، میں نے یہ عمل کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں خیرات کرتا ہوں، میں فلاں عمل کرتا ہوں، فلاں عمل کرتا ہوں. اور دوسرے لوگ اس کو گنہگاری نظر آ جائے، دوسرے لوگ اس کو کمتر نظر آ جائے. یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. جتنی بھی عبادت کرے اپنے آپ کو کم سمجھے. آپ کی عبادت کسی ولی اللہ سے زیادہ تو نہیں ہے نا؟ آپ کی عبادت کسی صحابی سے زیادہ تو نہیں ہے نا؟ آپ کی عبادت کسی پیغمبر سے زیادہ تو نہیں ہے نا؟ آپ کی عبادت امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کرتے ہیں، روتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور سے پوچھتی ہے، یا رسول اللہ وسلم آپ تو بخش بادشاہ ہے، پھر بھی آپ اتنے روتے ہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں. حضور فرماتے افلا اکون عبدا مشکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے، اپنے اوپر زبردستی کرنی ہے، تکبر نہیں کرنا، دینی تکبر بالخصوص نہیں کرنا، دنیاوی تکبر بھی نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا، بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی چیزیں فخر غرور کے لیے نہیں بنانا. اس کام کے لیے نہیں کہ کسی پڑوسی، کسی رشتہ دار کو دکھلاوے کے لیے، اس کو نیچے کرنے کے لیے کوئی چیز لے لے، یہ تکبر ہے. اللہ نے انعام دے دیا الحمدللہ، کوشش کرے، محنت کرے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، ناجائز سے اپنے آپ کو بچائے. اصلاح نفس کے لیے سب سے پہلا تقوی ہے. تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی شرک سے اجتناب ہے، تقوی کفر سے اجتناب ہے، تقوی بدعت سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس چیز سے بچنے کا نام تقوی ہے. بدعت سے بچنا تقوی ہے. تقوی غیبت سے اجتناب تقوی ہے. چغلی سے بچنا تقوی ہے.
کسی کے برائی مذمت سے بچنا تقوی ہے، کسی کو گالی دینے سے بچنا تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ اپنے آپ کو بچانا، غلطیوں سے بچانا، معاشرے میں اصلاح کرنا، اپنی فکر کرنا، اپنی اولاد کی فکر کرنا، اپنی خواتین کی فکر کرنا۔ ہمارے پاس اپنی اولاد اور خواتین کی فکر کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہم تو موبائلوں میں لگے رہتے ہیں، ٹی وی میں، ٹاک شوز میں لگے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہ وقت اپنے بچوں پہ لگائے، اپنی بیویوں پہ لگائے، اپنے آپ پر لگائے۔ کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ یہ اللہ کا قیمتی تحفہ اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا۔ اپنے اوپر زبردستی کرے، اپنے اوپر کنٹرول کرے، مسجد میں بیٹھا کرے، درس قرآن میں بیٹھا کرے، کسی اچھے کام میں بیٹھا کرے، اپنے بچوں کو بٹھایا کرے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کرے۔ یہ دنیاوی چیزیں تو آ جاتی ہے اور چلی بھی جاتی ہے۔ اگر چلی نہیں جاتی ہے تو بندہ خود چلا جاتا ہے، ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے، چلا جاتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی دفن کر دو، جلدی جلدی دفن کر دو۔ اس لیے اصلاح نفس، اپنے آپ کو ٹھیک کرے، معاشرے کو ٹھیک کرے، اپنی اولاد کو ٹھیک کرے، اپنے بچیوں پر نظر رکھے۔ بچیوں پر نظر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اصلاح کرے، ان کو دینی تعلیم سکھائے۔ دنیاوی تو آپ سکھاتے ہیں، ڈاکٹر بھی بناتے ہیں، سب ساری چیزیں بنا دیتے ہیں، لیکن اگر نہیں بناتے تو یہ دینی ماحول والا کام نہیں بناتے۔ اس لیے ہم پر خواتین کی ذمہ داری ہے، ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بھی فکر کریں اور دوسرے بھی فکر کریں۔ اس لیے اصلاح نفس سب سے ضروری ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح نفس کے لیے دعا فرماتے تھے کہ اللہ میرے نفس کو تزکیہ دے دے، میرے نفس کی اصلاح فرما دے، اے اللہ میرے